بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سعید آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. تو میں تھوڑی سی بات آج کل جو رات کو میں نے ویلاگ کیا تھا، اور وہ ویلاگ کرنے کے بعد پوری رات جو کنڈیشن رہی میری، اور جس طرح سے میں سوچتا رہا، جس طرح سے دوست احباب کے فون آتے رہے، جو لوگ مجھے سنتے ہیں، جو اپنی پرسنل مجھ سے جن کی تعلقات ہیں، انہوں نے فون کیا. بہرحال یہ کہ کل بہت سارے لوگوں نے تعریفیں کی کہ سعید آپ نے بڑا اچھا بولا، یہ بولا، مگر میں سب کو بتانا چاہتا ہوں جو سننے والے تھے، کل مجھے کوئی تعریفیں اپنی اچھی نہیں لگ رہی، کوئی مجھے اپریسیشن میں ایسا نہیں ہو رہا کہ میں نے کوئی انوکھا کام کر دیا. وہ میری دل کی اپنی پرسنل فیلنگز تھی جو پاکستان ہارنے کے بعد ہوئیں. تو آج میں وہی ارادے سے آیا ہوں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کل جو پاکستان میچ ہارا ہے، وہ پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ایسے سوالات پوچھے جس کا مجھے جواب دینا بہت ضروری تھا، کلیئر کرنا تھا کہ میں اپنے فالوورز کو ان کو کلیئر کر دوں. کرکٹ میں ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ میں آپ کو کہ میرا پیشہ ہے اور یہ تو 70 سال سے جو ہوتا آ رہا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں گا. کرکٹ میں ہر چیز خدا نخواستہ، جس طرح سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کل کا میچ فکس تھا، کیا جوا ہو رہا تھا، کون جوا کھیل رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا، ایسا نہیں تھا. اور میں اسپیشلی اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، یہ والی ٹیم جو پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے، جو بابر اعظم کے انڈر میں کھیل رہی ہے، اس کا تعلق جوئے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی فکسنگ سے نہیں ہے. اس کا یہ جو ٹورنامنٹ، یہ جو میچ ہوا ہے، یہ میچ میری نظر میں ہاں اس کو آپ کریکشن ضرور کہیں گے، مگر میری نظر میں انا کی جنگ تھی. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں انا کی جنگ تھی، میں اس کو آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جس طرح سے ہم 3 سیریزیں کھیلتے ہوئے آ رہے تھے، نیوزی لینڈ کی، آئرلینڈ کی، انگلینڈ کی، اور پھر اس کے بعد یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا، اس سے وقت سے ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم میں 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، اور چیئرمین صاحب سے غلط ڈیسیجن ہو گیا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے 2 گروپ بن گئے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ سب باتیں ہو رہی تھیں. مگر کل جو ٹیم میچ کھیلی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ اللہ نے بہت بڑا ایک قسم کا، جسے کہتے ہیں نا، عذاب نازل کیا. کل اس میچ میں اللہ نے ان کو اس طرح سے ذلیل کرنا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کے پلیئر، نہیں تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے مسلمان پاکستانی اتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے کہ اللہ پاک کہیں نہ کہیں کور کر دیتا تھا، یا بارش ہو گئی یا آخری بال تک میچ گیا، اس کا قصور نہیں ہے، ٹیم کے ساتھ یہ بیڈ لگ ہو گئی، یہ یوں ہو گیا، اس طرح اللہ پاک کور کر دیتا تھا، اور ہر ٹیم پاکستان ٹیم بچ جاتی تھی. اور بچنے کے بعد سب اپنی اپنی جگہ سیٹ ہو جاتے تھے، اور پھر 5-5 سال 6-6 سال کپتانی کرتے رہتے تھے اور کھیلتے رہتے تھے. مگر کل میرا اپنا یقین ہے، اس میں خاص طور پہ میرا اللہ انوالو ہوا ہے اس وجہ سے کہ پوری پاکستان قوم، بچہ بوڑھا جوان، سب دعا کر رہے تھے. جو ان کی جو انا تھی، وہ جو انہوں نے پچھلے دنوں جو کام کیے تھے، یہ اللہ نے ان کو دکھانا تھا کہ تم نے یہ کیے تھے، تمہارے ساتھ میں یہ کروں گا. اتنی کم اسکور پہ پاکستان ٹیم اس کو چیز نہیں کر سکی، اور اس کو اللہ نے ایکسپوز کیا. دیکھیں، یہ بھی کرپشن کے اس میں آتا ہے. پاکستان کے سامنے کوئی انا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جب پاکستان، اور جیسے انڈیا کا میچ ہو رہا ہو، اب انڈیا کا میچ ہے، اس وقت پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور آپ کی نیتوں میں جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا تھا، آپ کی نیتوں میں فطور تھا، آپ سچی نیت سے نہیں کھیل رہے تھے. آپ کے دماغ میں یہی تھا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا، اپنے آپ کو بڑا رکھنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو بھی کچھ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کا بہترین حل یہ ہے، میرے پاس جو حل ہے، چیئرمین کو چاہیے بابر اعظم کو چاہیے، یا کوئی ایکس وائی زیڈ
جس نے بھی کیا ہے اس کو کرکٹ ختم ہونی چاہیے پاکستان کی، اس کو دوبارہ چانس نہیں ملنا چاہیے، اس پہ بین لگنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ نقوی صاحب سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، آپ پاکستان کے لیے بہتر کرنے آئے، اور بابر اعظم سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا اچھا انسان ہوں، میں پاکستان کے لیے میں نے اتنا کیا، اور میں آپس کی بات یہ کہ میں شریف آدمی ہوں، میں پاکستان محب وطن ہوں، تو اس کو بھی منہ کھولنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے، یا کوئی اور دوسرا گروپ کو یہ سوچنا چاہیے، جو یہ سامنے کیس پورا آنا چاہیے جب تو بچا تھا۔ نقوی صاحب یہ بتا دوں آپ کو، اگر اسی طرح ہی آپ نے سوچا پورے لوگوں کی کرکٹ تباہ ہو جائے گی اور یا پورے لڑکوں میں پوری ٹیم چینج کر دوں گا، یہ حل نہیں ہے۔ سزا ملنی چاہیے، اس پلیئروں کو سزا ملنی چاہیے جن پلیئروں نے یہ عمل کیا، جو پاکستان کے اندر پاکستان کی ٹیم کو گروپ میں لے کے آئے اور پاکستان کی ٹیم کو پچھلے 2-3 مہینے سے اس قابل کر دیا کہ پاکستان کی کرکٹ ختم ہو گئی۔ اگر نقوی صاحب، بابر صاحب یا سینئر پلیئر کوئی بھی ہے، اس نے اپنی جان چھڑانی ہے تو سچ بول کے چھوٹ سکتی ہے، ایسے چھوٹنے نہیں دیں گے۔ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے، کرکٹ میں آج سے کرپشن نہیں ہے، کرپشن ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے، لائکنگ کی کرپشن ہوتی ہے، آپ ملک کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کرتے ہیں، یہ بھی ایک آپ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے عمل ہوئے ہیں، ہمارے کپتان ایسے گزرے ہیں ہمارے، اور یہ جتنے بھی یہ کرپشن جو ہوتا ہے پاکستان ٹیم میں، یہ لیجنڈری پلیئر کرتے ہیں، یہ چھوٹا پلیئر کا بس کا کام نہیں ہوتا، یہ ٹاپ لیول کے جن کو پاکستان نے عزت دی ہوئی ہوتی ہے، جو پاکستان کے لیے کھیلنا، جو پاکستان نے ان کو زمین سے آسمان پہ بٹھایا ہوتا ہے، یہ جتنا بھی کرپشن ہے وہ لوگ کرتے ہیں ماحول۔ تو میں یہ خاص طور پہ کہتا ہوں کہ کل کی جو میچ ہوا ہے، اس میں اللہ ڈائریکٹ انوالو ہوا ہے، جو ان کو اتنا بڑا عذاب نازل کیا کہ 122 رن کرنے کے سامنے، اور یہ اپنے منہ نہیں چھپا سکتے۔ اب مجھے بتائیں یہ کسی قابل رہے، یہ اپنے گھر سے بابر اعظم کی پرفارمنس کہاں گئی ہے؟ دنیا جہاں پرفارمنس بھول گئی، بابر اعظم کو گالیاں دے رہی ہے۔ اور رضوان کی پرفارمنس کہاں گئی ہے؟ دنیا پورا پاکستان بھول گیا ہے کہ بابر اعظم کتنا بڑا پلیئر ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اور جس نے اپنے آپ کو اس دھبے سے نکالنا ہے، اس نے سچ بولنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا جو ہوا ہے، جب تک بابر اعظم ہو جائے، فخر زمان ہو جائے، شاہین آفریدی ہو گیا، یا کوئی بھی ہو جائے، اس نے سچ بولنا پڑے گا کہ میں نے کیا ہے یا اس نے کیا ہے، نہیں تو قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ نقوی صاحب، اگر آپ نے بھی جو کیا ہے کھل کے سامنے بولیں قوم کے سامنے کہ میں نے یہ اچھا سوچا تھا، ان لوگوں نے یہ کیا ہے، نام لے کے، اور ان کا کرکٹ دوبارہ سے وہ کرکٹ کے حصے میں نہ آئے۔ ہمارے یہاں تو اس ملک میں 12 لے کے ہو تو نہیں سکتا، جو میں بات کہہ رہا ہوں، جو محب وطن ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، وہی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو لیجنڈری جتنے پلیئر ہیں، اگر ان کو پرانی لوگوں کو بھی سزا مل جاتی تو وہ بھی، یہ آج تک جو کرپشن چل رہی ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو بہرحال یہ کہ میں ایک دو باتیں یہ خاص طور پہ اس لیے کر رہا تھا، میرے دوست احباب جتنے تھے مجھے فون کر کے پوچھ رہے تھے یہ فکسنگ ہے، یہ کیا ہے؟ فکسنگ نہیں تھا، یہ ٹیم میں کوئی فکسر نہیں ہے، ان ٹیم میں انا کی جنگ تھی، وہ کیسے کون اس میں انوالو تھا؟ اب تو ہم ہار گئے، اب تو ہم گریڈ 2 کھیلیں گے۔ بابر اعظم دنیا کا بہترین پلیئر کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلے گا پاکستان کا، اب یہ ہے۔ رضوان دنیا کے بہترین T20 کوالیفائنگ کھیلیں گے، شاہین کوالیفائنگ کھیلیں گے، حماد وسیم جو اتنے بڑے پلیئر، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میڈیا بول رہی ہے حماد وسیم کے گھٹنے میں درد تھا۔ اب یہ جو میں ایک چینل پہ سن رہا تھا، محمد وسیم بول رہے ہیں ان کے گھٹنے میں درد تھا۔ اور میرے بھائی پہلے کیوں نہیں بولا؟ تم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی دکان چمکا رہے ہو، تم پہلے بولنا چاہیے تھا نا تمہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کرکٹر اس ذہن کے مالک ہیں کہ جب وہ پاکستان ڈوب گیا، مر گیا، جب وہ جا رہا تھا اس وقت تم نہیں بولے کہ بھائی اس کے گھٹنے میں درد تھا۔
اس نے جھوٹ بولا کہ سینے میں درد تھا. یہی ہے لائکنگ ڈس لائکنگ. ایسے ہی لوگ ہمارے ملک میں کو تباہ کر رہے ہیں. پاکستان کے سامنے اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں. بہرحال یہ کہ اس کرکٹ کے بعد، اس میچ کے بعد بابر اعظم کی پرفارمنس ختم، سب کی پرفارمنس ختم، جتنے سپر اسٹار تھے ختم، سب گندے انسان ہیں، سب کے سب یہ چھوٹے لوگ ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کیا چیز ہے، پاکستان کی محبت کیا چیز ہے. اپنی انا کے خاطر 2 ٹکے کے لوگ اپنی انا کے خاطر پاکستان کو دو پہ لگا دیا. اور یہ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آپ لوگ کو ذلت ملی ہے. عزت اور ذلت اللہ دینے والا ہے. اللہ نے آپ کو ذلت دی ہے. یہ وہ بھی انڈیا کے سامنے لا کے مارا ہے. پہلے تو چلو پھر بھی یہ ہو گیا تھا کہ امریکہ سے ہار گئے، وہ بھی اتنا زیادہ صدمہ لوگوں کو نہیں ہوا تھا، مگر ہم تو بول بول کے تھک گئے تھے. یہ اب کہیں بھی یہ اپنے گھر پہ بھی ہاریں گے. اب یہ جس گلی سے نکلیں گے اس گلی میں لوگ یہ نہیں کہیں گے بڑا پلیئر جا رہا ہے، وہ کہیں گے کہ انڈیا سے ہار کے آئے، یہ 122 رن نہیں کر سکے. تو بہرحال یہ کہ میں چیف منسٹر صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو کچھ اس ملک کی حالت ہے، ان جیسے لوگوں کو ڈیسیجن لیں جو کہ کھلے عام کرپشن کر رہے ہیں، ملک کی ریڑھ مار رہے ہیں اپنے انا کے لیے. بس میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا تھا، میرا موڈ نہیں تھا ایسے بات کرنے کا، مگر برداشت نہیں ہے. ان کی پرفارمنس سے برداشت نہیں ہے. اب بہت ہو گئی. جتنے ٹی وی پہ لوگ بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے، سب کے سب بات کھل کے کرو بھائی، بات کھل کے کرو. ملک کی بے عزتی ہوئی ہے انڈیا کے سامنے. دیکھو تو جا کے کیا حال ہو رہا ہے امریکہ میں پاکستانیوں کا. گھر سے نہیں نکلے ورکنگ ڈے میں، وہ لوگ آفس نہیں جا سکے گوروں کے سامنے. پاکستانی یہاں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. صرف ان لوگوں کی انا نہیں ختم ہوتی. اپنا رضوان بابر اعظم پتہ نہیں کہاں کے رضوان، کہاں کے بابر اعظم، اپنے گھر کے. جی اپنا خیال رکھیے گا سب. میری طرف سے آج اتنا ہی. انشاءاللہ پھر دوسرے آپ کو ولاگ میں ملوں گا. اللہ حافظ.